نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج کا درس حدیث ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، یعنی 7 قسم کے لوگ اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنے عرش عظیم کے سائے میں بٹھائے گا اس دن جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، یعنی میدان حشر، قیامت کا دن، حساب و کتاب کا دن۔ اس دن کوئی سایہ نہ ہوگا کیونکہ وہ نظام ہی ایک الگ ہوگا۔ قرآن کریم میں میدان حشر کا جو نقشہ بیان کیا گیا ہے تو رب ذوالجلال نے فرمایا، وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ، کہ اس دن زمین کا گولا وہ اللہ کے قبضے میں ہوگا ایک گیند کی طرح، اور آسمان یہ اس طرح سے لپیٹے ہوئے اللہ کے سیدھے طرف داہنے طرف رکھے ہوں گے، جس طرح کے کھجی کے پتوں والی چٹائی کو لپیٹا جاتا ہے، اس طرح سے لپیٹ کر کے رب ذوالجلال کے سیدھے طرف رکھ دیے جائیں گے۔ تو اس دن کوئی سایہ نہ ہوگا۔ لیکن 7 قسم کے لوگ وہ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی اس میدان حشر سے اٹھا کے اپنے عرش عظیم کے سائے کے نیچے رکھ دے گا۔ یہ لوگ وہاں بٹھا دیے جائیں گے جہاں اللہ تبارک و تعالی کہ عرش عظیم کا سایہ ہوگا۔ اب 2 باتیں بڑی توجہ طلب ہیں، اس کے لیے ہمیں پورا بدن کان بنا کے سننا ہوگا۔ اول تو یہ 7 خوش نصیب لوگ یہ کون کون سے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہم خود کو ان 7 میں سے کون سا بنا سکتے ہیں۔ چنانچہ ان 7 میں سے پہلا شخص امام عادل، عادل انصاف والا حکمران، وہ حاکم جس کے پاس عدل ہے، انصاف ہے، ظلم نہیں ہے، یہ پہلا شخص ہے جو عرش عظیم کے سائے میں بٹھا دیا جائے گا۔ نمبر 2، وشاب نشأ فی عبادت اللہ عز وجل، وہ نوجوان جس نے جوانی میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت شروع کر دی۔ جوانی کے اندر جو عبادت ہے وہ بندے کو اس مقام پر اس لیے پہنچاتی ہے کہ جوانی کے اندر انسان نفس اور شیطان کا مقابلہ کرتا ہے، تب جا کے عبادت گزار بنتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب ایک مقابلہ کر کے آدمی کوئی چیز حاصل کرتا ہے تو وہ انعام کا حقدار بن جاتا ہے۔ وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ طاعت اندر جوانی شیو اے پیغمبری، گرگ چوں پیرے شود بزرگ شود، یعنی جوانی میں عبادت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یہ تو انبیاء کا شیوا ہے، یہ تو انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ باقی بڑھاپے کی عبادت سو فرماتے ہیں کہ بھیڑیا بھی جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر بزرگ بن جاتا ہے۔ نمبر 3، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ شخص جس کا دل مسجد سے بڑا لگتا ہے، اسے مسجدوں سے بڑی محبت ہے، مسجدوں کی خدمت کرتا ہے، مسجد میں بیٹھنے میں سکون محسوس کرتا ہے، مسجد میں بار بار آتا ہے، مسجد کی دیکھ بھال کرتا ہے محبت کے ساتھ، اس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے۔ نمبر 4،
فرجلان تحابا فی اللہ اجتماع علیہ و تفرق علیہ، وہ دو شخص جن دونوں کی باہمی محبت اللہ کی خاطر ہے، پھر ساری زندگی اسی پر جیتے رہے اور اسی محبت پر ان کو موت آئی، یعنی جب ان کی وفات ہوئی تو اس وقت بھی ان کی وہ محبت قائم تھی، تو ان دونوں لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی بروز حشر عرش عظیم کے سائے میں بٹھا دے گا۔ نمبر 5، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ حُسْنٍ وَجَمَالٍ، اور وہ مرد جسے کسی عورت نے بدی کی دعوت دی، اور وہ عورت حسین ہے، جمیل ہے، خوبصورت ہے، اور ایک دوسری روایت کے مطابق وہ صاحب منصب بھی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایک عورت جو حسین ہو، جمیل ہو، جوان ہو، خوبصورت ہو، پھر وہ کسی منصب کے اوپر فائز بھی ہو، پھر اس کی طرف سے بدی کی دعوت آئے تو حسن و جمال کی وجہ سے نفس ادھر کھنچتا ہے، اور وہ چونکہ کسی منصب کے اوپر فائز بھی ہے تو پھر آدمی کو سزا کا ڈر بھی نہیں ہوتا۔ اب ایسی خاتون نے جو صاحب منصب بھی ہے، حسین اور جمیل بھی ہے، جوان ہے، اس نے اس مرد کو بدی کی دعوت دی۔ جب دعوت دی تو جواب میں اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے میرے رب کا ڈر لگتا ہے۔ یہ شخص بروز حشر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش عظیم کے سائے میں ہوگا، اور ان لوگوں کا سالار وہ ہوگا سیدنا یوسف علیہ السلام، کیونکہ ان کو ایک حسین، جمیل، جوان، خوبصورت اور منصب والی عورت نے دعوت دی تھی جو مصر کے وزیر اعظم کی بیوی تھی، لیکن خدا کے خوف سے سیدنا یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگ نکلے۔ ایک اور بزرگ کا واقعہ یہاں پر علماء نے لکھا ہے، اور اس واقعے کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں کبھی نہ کبھی عالم رؤیا میں، یعنی خواب میں زیارت کرا دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ جب 18-20 سال کی عمر کے تھے تو بڑے حسین تھے، بڑے خوبصورت تھے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے روانہ ہوا۔ جب ہم مقام ابوا پر پہنچے تو وہاں کچھ دیر کے لیے ہم ٹھہرے۔ جو میرا ساتھی تھا وہ کسی کام سے مجھے بٹھا کے روانہ ہوا۔ اب میں اکیلا بیٹھا ہوں، اتنے میں ایک حسین، جمیل، جوان خاتون آئی اور اس نے اپنے منہ کے ذریعے مجھے اشارہ کیا، تو میں سمجھا کہ شاید بھوکی ہے، اس کو بھوک لگی ہے۔ میں نے اسے روٹی پیش کی۔ اس نے کہا مجھے روٹی نہیں چاہیے، میں آپ سے وہ کچھ چاہتی ہوں جو عورتیں مردوں سے مانگا کرتی ہیں۔ حضرت سلیمان بن یسار فرماتے ہیں کہ اس نے جب ایسا کہا تو مجھے خدا کا خوف ہوا اور میں زار و قطار رونے لگا۔ جب میں زار و قطار رونے لگا، وہ عورت کچھ دیر بیٹھی اور اس کے بعد اٹھ کر کے چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد میرا ساتھی جب واپس آیا تو اس نے میرے اوپر رونے کے آثار دیکھے۔ مجھ سے پوچھا کہ آج تم اداس اور پریشان لگ رہے ہو؟ میں نے کہا مجھے بچے یاد آ رہے ہیں، میں گھر کو یاد کر رہا ہوں۔ اس نے کہا ایسی بات نہیں ہے، جو بات ہے وہ مجھے بتا۔ تو پھر میں نے اسے پوری بات اس عورت والی بتائی۔ جب میں نے یہ بات بتائی تو وہ بھی زاروں قطار رونے لگے۔ تو میں نے کہا آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا اللہ کے بندے، آپ کے اوپر رشک آ رہا ہے، اگر آپ کی جگہ میں ہوتا تو خود کو روک نہ پا سکتا، تو کتنا عظیم ہے۔ حضرت سلیمان فرماتے ہیں جب ہم مکہ پہنچے، طواف اور سعی سے میں فارغ ہو گیا، اس کے بعد ہم ایک حجرے میں ٹھہرنے لگے۔ جب میں رات کو سویا تو ایک انتہائی حسین اور جمیل
حسن و جمال کا ایک پیکر، خوبصورت انسان، وہ میں نے خواب میں دیکھا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا میں یوسف علیہ السلام ہوں۔ میں نے کہا یوسف صدیق؟ اس نے کہا وہی یوسف صدیق۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے سلیمان، تیرا اور اس عورت کا واقعہ تو بڑا عجیب ہے۔ تو فوراً میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ کا اور عزیز مصر کی بیوی کا واقعہ بھی تو بڑا عجیب ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ بے شک عجیب ہے، مگر تیرا واقعہ تو اس سے بھی عجیب ہے۔ ایسا آپ نے اس لیے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، وہ تو معصوم ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان بن یسار یہ تو نبی نہیں تھے، یہ ایک نوجوان تھے، نیک تھے، صالح تھے، مگر گناہ سے معصوم تو نہ تھے۔ وہ جب بچ نکلے تو یہ بہت واقعی عظیم بات تھی۔ تو وہ شخص جس نے کہا کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ عرش عظیم کے سائے میں ہوں گے، ان کے امام ہوں گے حضرت یوسف علیہ السلام۔ نمبر 6، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، مگر اس طرح صدقہ کیا کہ اسے اتنا چھپا کے دیا، اتنا چھپا کے دیا کہ اس کے الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلا کہ سیدھے ہاتھ نے کیا چیز دے دی۔ اب چونکہ ایسا صدقہ ریا سے پاک ہو گیا، تو ایسے شخص بروز حشر، میدان حشر کے بجائے عرش عظیم کے سائے میں ہوں گے۔ یاد رہے کہ جو لوگ کسی غریب اور مسکین کی مدد کرتے ہیں اور سیلفیاں بناتے رہتے ہیں، وہ ذرا اپنے عمل پر غور کریں۔ نمبر 7، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ مرد جو کسی تنہائی میں بیٹھا تھا، اکیلا بیٹھا تھا، دوسرا کوئی آدمی وہاں نہیں تھا، یہ اکیلا تنہائی میں بیٹھا تھا اور اپنے رب کو یاد کر رہا تھا، تصور میں، خیال میں، دل میں اپنے رب کو یاد کر رہا تھا۔ یاد کر کے اپنے رب کو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو بھی عرش عظیم کے سائے میں بٹھا دے گا۔ سامعین، یہ 7 وہ خوش نصیب ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و عنایت کے حقدار ہیں، اور بروز حشر ان کو عرش عظیم کے سائے میں بٹھا دیا جائے گا۔ آئیے ہم خود کو ان میں سے کوئی نہ کوئی تو بنا لیں۔ چلیے، اگر بادشاہ نہیں بن سکتے، وہ تو ہر ایک آدمی کے لیے ممکن بھی نہیں، جوانی ہے تو وہ تو عبادت میں گزاریں، مسجدوں سے دل تو لگا سکتے ہیں، اللہ کی خاطر، اللہ کی خاطر کسی نیک انسان سے محبت تو کر سکتے ہیں۔ اور اگر کبھی خدا نخواستہ کوئی ایسی بدی کی دعوت آ جائے تو خدا کے خوف سے لرز اٹھیں اور اس کو رد کر دیں کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اللہ کی راہ میں جو صدقہ خیرات کریں وہ چھپا کر کے کریں، اور تنہائی میں بیٹھ کر کے رب کو یاد کریں، ایسا یاد کریں تصوروں میں، خیالات میں، اور پھر آنکھیں نم ہو جائیں، آنکھوں سے آنسو بہہ پڑیں، تو اللہ تبارک و تعالی عرش عظیم کے سائے میں بٹھا دے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔